یہ ایک بڑی بہترین سے ٹپ ہے، جب کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ ہو اور کوئی بھی آپ کے گناہوں کا گواہ نہ بننے والا ہو، اور آپ کا نفس کسی گناہ کی طرف آمادہ ہو رہا ہو اور آپ سمجھیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس وقت گناہ سے بچنے کا ایک بہترین اور آسان طریقہ کیا ہے کہ فوراً سے جو ہے اپنی کوئی کسی دعا کو جو ہے وہ مانگ لیں۔ وہ دعا جو آپ کی پوری نہیں ہو رہی اس وقت مانگ لیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس گناہ سے فوراً سے پرہیز کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ گناہ چھوڑنا مشکل ہے، لیکن میں نے آپ کے لیے جو ہے اس گناہ کو چھوڑا ہے، اور اپنی فوراً سے دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ لے تو ضرور اللہ تعالیٰ قبول کریں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک لین دین ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے لین دین کرنا چاہیے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کسی ایک گناہ پر بھی، جب آپ اکیلے میں تھے اور شیطان نے آپ کو اکسایا اور آپ نے پھر بھی اس گناہ کو نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ صرف ایک گناہ چھوڑنے پر بھی بہت زیادہ اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ماضی کے سارے گناہوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ وہ اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی جب گناہ کو چھوڑتے ہیں غیب میں، تو مغفرت کے علاوہ جو اجر ملتے ہیں وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ کبیر کا مطلب صرف بڑا ہونا نہیں ہے بلکہ بڑھ جانا، یعنی وہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک ہماری سٹارٹ ہو گئی تھی۔ آیت نمبر 10 سے آج ہم اپنا سبق سٹارٹ کریں گے۔ آیت نمبر 10 سے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم پچھلی آیت پر جائیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب ان کو سعیر میں ڈالا جائے گا تو اس میں چیخنے کی، چلانے کی آوازیں سن رہے ہوں گے۔ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ سمعوا لہا، وہ سنیں گے، اس میں یعنی سننے کا ذکر آیا ہے۔ آج جس آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں یہاں بھی سننے کا ذکر آیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے اور ہم عقل رکھتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم اس سعیر، اس بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ ہوتے۔ یعنی جب ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ڈرانے والا تو آیا تھا، لیکن ہم کیا کرتے تھے، سنتے نہیں تھے۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم اس جہنم میں جو ہے انہیں دھکیل دیا جائے گا، اور وہ جہنم ایسی ہوگی کہ وہ جوش مار رہی ہوگی، اس میں چیخنے کی آوازیں ہوں گی، چلانے کی آوازیں ہوں گی، اور اس میں ایک ایک کر کے نہیں، فوج در فوج اس میں ڈالی جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، یہاں پر نسمعو کا جو ذکر آیا ہے یعنی سعیر میں ڈالنے کے وقت بھی، اور ابھی اس آیت میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ سننا، اصل چیز کیا ہے، سننا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں ہمارے سامنے بہت ساری ایسی باتیں بتائی جاتی تھیں، پیغمبر، نبی، اللہ کے نیک بندے، قرآن کی آیات، قرآن کی باتیں، آڈیوز اور اس طرح کی تمام باتیں، لیکن ہم سنتے نہیں تھے۔ ان کانوں میں ہم نے کچھ اور ہی بھر رکھا تھا، ہم ہر بات سن لیتے تھے، صرف قرآن کی بات کو نہیں سنتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ سننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ پچھلی آیت اور اس میں آپ ربط دیکھیں تو دونوں میں سننے کا ہی ذکر ہے، دیکھنے کا ذکر نہیں آیا۔ اور دوسری جو اہم چیز جس کا ذکر آیا ہے، عقل، اور ہم اگر عقل رکھتے، یعنی سننا اور عقل سے کام لینا، یہ سعیر سے بچنے کا ایک راز ہے۔ اگر سعیر اس جہنم سے بچنا ہے تو دو کام کرنے ہیں، سننا اور عقل سے کام لینا۔ دیکھنے کا ذکر نہیں آیا کیونکہ دیکھنے پر اکثر اوقات ہمارا اپنا قابو نہیں ہوتا، تو دیکھنے کا یہاں پہ ہرگز ذکر نہیں آیا، عقل کا ذکر آیا ہے اور سننے کا ذکر آیا ہے۔ عقل کیا ہے؟ یعنی اپنی ترجیحات طے کرنا۔ عقل کا مطلب یہ نہیں آپ شاطر ہو جائیں، چلاک ہو جائیں، یہ عقل کا مطلب نہیں ہے۔ عقل کا مطلب یہ ہے اپنا فائدہ سامنے رکھنا اور فضولیات کو چھوڑ دینا، جو چیز بہت زیادہ فائدے مند ہو اسی کو جو ہے وہ ترجیح دینا عقل کہلاتا ہے، اور یہ عقل اور سماعت ہی اس سعیر والی آگ سے بچائے گی۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم تو بہت ساری اچھی باتیں سنتے ہیں، کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا جس دن ہم اچھی بات نہ سنیں، اپنے بڑوں سے اور اپنے استادوں سے، ٹیچر سے، یا کسی بھی جگہ پر ہم اچھی باتیں سنتے ہیں، لیکن وہ اثر نہیں کرتی کیونکہ ہم انہیں سنتے نہیں ہیں۔ سننے میں اور اس کو جو ہے نا غور سے سننا، ایک ہوتا ہے سننا اور ایک ہوتا ہے غور سے سننا، ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔
آپ کے کانوں میں آواز تبھی سنائی دے گی جب کانوں کا راستہ کیا ہوگا؟ خالی ہوگا۔ جب کانوں میں پہلے سے ہی بہت کچھ بھرا ہوا ہو، وہاں راستہ خالی نہ ہو، وہاں کا راستہ صاف نہ ہو، تو وہاں قرآن کی آواز بالکل پہنچ نہیں سکتی۔ اور پھر اسی طرح اگلی آیت پر جائیں کہ وہ لوگ جو سعیر سے محفوظ کیے جائیں گے اور سعیر سے بچنے کی کوشش کریں گے، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اس کا اگلی آیت میں ہم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے دیکھیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، انہوں نے اپنے گناہوں کا وہ اعتراف کریں گے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پس بہت ہی دوری ہے ان سعیر والوں کے لیے، ان سعیر والی آگ میں جانے والوں کے لیے بہت دوری ہے، ایسی دوری کہ اب واپس پلٹنا مشکل ہے۔ وہ اپنے گناہوں کا خود ہی اعتراف کر رہے ہوں گے کہ صرف ہم ایک کام کر لیتے تو شاید آج اتنی بڑے عذاب میں ہم مبتلا نہ ہوتے، اور وہ ایک کام کوئی بہت مشکل کام نہیں تھا، وہ ایک کام تھا صرف اور صرف سننا، اتنا مشکل کام نہیں تھا یہ۔ تو آج سے کوشش کریں کہ جب بھی کوئی اچھی بات سنیں تو فوراً سے ذہن ادھر ادھر کرنے کے بجائے، اگر آپ عمل کرنے کی کوشش نہیں بھی کر رہے تو ایٹ لیسٹ اسے سنیں ضرور، کیونکہ سننے سے کیا ہوگا کہ وہ بات اثر کرے گی کہیں نہ کہیں۔ لیکن ہم جب سننا ہی نہیں چاہیں گے، ہم اسے کانوں کے دروازوں سے اور کانوں سے داخل ہی نہیں ہونے دیں گے، تو پھر وہ اثر کیسے کرے گی؟ تو سننا بہت معنی رکھتا ہے، اور سننے کے بعد عقل سے کام رکھنا۔ ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیبی، بن دیکھے، غیب میں ڈرتے ہیں۔ اب انہی لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو سعیر سے محفوظ کیے جائیں گے، وہ سعیر کی آگ انہیں چھوئے گی نہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیبی، غیب، دنیا اور آخرت میں وہ امن میں ہوں گے جنہوں نے یہ کام کیا ہوگا۔ کیا کیا ہوگا؟ اللہ کا ڈر، یعنی وہ کس طرح سے اللہ کے جو ہے وہ ڈر رکھتے ہیں۔ ڈرنے کے لیے اس کا پہلے معنی دیکھیں، یخشونا نکلے خشا سے، خاشین یا یعنی ڈرنا۔ کہا جاتا ہے کہ کھجور کا اپنے درختوں پر کھڑے کھڑے برف سے جم جانا، اکثر آپ موویز میں دیکھتے ہیں یا اس طرح کی اینیمیشنز ہوتی ہیں کہ کوئی چیز ایک دم سے جو ہے وہ جم جاتی ہے برف سے، تو یہ اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ خشا یعنی ڈرنا، ایسا ڈرنا جس میں امید اور فکر دونوں ہو، یعنی صرف اس میں ڈر ہی نہ ہو بلکہ اس میں امید بھی ہو، خوف بھی ہو، فکر بھی ہو، امید بھی ہو، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں۔ اور یہ کام کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت میں اگر امن میں رہنا ہے تو وہ کام بہت زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ صرف کیا ہے؟ رب سے ڈرنا۔ اور کس طرح سے ڈرنا؟ بالغیبی، غیب میں۔ اللہ سے خشیت، اللہ کا ڈر کب پیدا ہوتا ہے دل میں؟ جب اللہ کا رعب ہوتا ہے، جب اللہ کا رعب ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے، جب ہم رب کو سب سے اوپر رکھتے ہیں تو ہی اس کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم رب کی ذات کو اہمیت ہی نہیں دیتے، رب کا رعب دل میں نہیں بٹھاتے، تو ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں بالکل خوف نہیں ہوتا۔ اور خشیت میں جو ہے وہ صرف اور صرف سزا کا ڈر نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیے نماز نہیں پڑھیں گے تو فوراً سے جو ہے ہم جہنم میں چلے جائیں گے، یا فلاں کام نہیں کریں گے تو اس طرح ہو جائے گا۔ خشیت میں یہ نہیں ہے کہ فوراً سے آپ اللہ کا، صرف اللہ کی سزا کا ڈر رکھیں، کہ سزا کا کانسیپٹ ہی ہو آپ کے مائنڈ میں۔ بے شک یہ بھی ایک چیز ہے، لیکن جو خشیت الہی ہے نا، جو اللہ سے خشیت ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کا ڈر۔ اس میں اللہ کی سزا سے زیادہ کس چیز کا ڈر ہے؟ کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس کی ناراضگی کا ڈر ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچا لے، اور اس اللہ کی ناراضگی کا ڈر دل میں بٹھانا ہے۔ میں یہ کام کر رہی ہوں، کیا اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا؟ میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا، کیا اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ بندے کی فکر نہ ہو، رب کی فکر ہو کہ رب تو ناراض نہیں ہو رہا۔ تو گویا کہ خشیت جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کا نام ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے راضی کرنا ہے۔ ہم نے ہمیشہ کتابوں میں، علماء سے، ہر جگہ یہی سنتے آئے ہیں کہ خشیت کا معنی ہے ڈرنا، سزا سے ڈرنا، جہنم سے ڈرنا۔ خشیت جو ہے وہ اصل میں اللہ کی ناراضگی کا ڈر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کو اپروول کر لیں، یہ چیز اللہ کی نظر میں قابل قبول ہے یا نہیں، اللہ کو راضی کس طرح سے کرنا ہے، یہ خشیت کہلاتا ہے۔ اور بالغیبی، خشیت بھی کیسی؟ جب کوئی بھی ساتھ نہ ہو، غیب میں، یعنی بن دیکھے، جب آپ کے ساتھ کوئی موجود نہ ہو، اس وقت صرف اور صرف اللہ کی ججمنٹ ہو رہی ہو، کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ
فون پر بات کرنا، اس وقت آپ کے ساتھ کوئی موجود نہیں ہے، یا پھر ایسے سمجھ لیں کہ کسی کا کچھ اٹھا لینا، اس وقت بھی کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ اب اٹھا لینے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بن پوچھے کسی کی کوئی بھی چیز، آپ سمجھے کہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو کیا ہوا اگر میں نے اٹھا لیا، یا ہم ایک ہی جو ہے وہ کلاس میں ہیں، یا ایک ہی جو ہے آفس میں ہیں، یا ایک ہی میس میں ہیں، اگر ہم نے ایک دوسرے کی چیز اٹھا لی تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ سامنے والے کو یا جس کی چیز آپ اٹھا رہے ہیں اس کے علم میں ہو کہ آپ اٹھاتے رہتے ہیں، پھر تو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر اس کے علم میں نہیں ہے کہ آپ چیزیں اٹھاتے رہتے ہیں اور آپ اس کو نارمل سمجھیں تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے جیسے کسی کا آئیڈیا چرا لینا، کسی کی کوئی جو ہے وہ کسی نئے آئیڈیاز پہ کام کر رہا ہے اور آپ وہ اس کے آئیڈیاز جو ہے پک کر کے چوری کر لیں، اور یہ وہ گناہ ہے جو کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوتا، اور یہ آئیڈیاز بہت اسٹرانگ چیز ہے، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے اور کوئی بھی آپ کے ساتھ موجود نہیں ہوتا کہ آپ نے فلاں کا آئیڈیا جو ہے وہ پک کیا ہے، اس کی ابھی پروڈکشن اس پہ ہے اور آپ پہلے سے ہی اس کا آئیڈیا چرا لیں، تو یہ بھی ایک بہت برا فعل ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں جب کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا اور اس وقت جو ہے کوئی گناہ کرنا، تو یہ بالغیب کہلاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو سعیر کی آگ سے بچیں گے وہ بالغیب میں ڈرتے تھے، اللہ کا ڈر رکھتے تھے جب ان کے ساتھ کوئی بھی ذات موجود نہ ہوتی تھی، صرف انہیں اس چیز کا یقین ہوتا تھا کہ کوئی ذات ان کو اگر جج کر رہی ہے تو وہ صرف اور صرف کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ جن کا ویٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ ڈائٹ پلان اگر لیتے ہیں اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک کیٹیگری کے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جو پراپر ڈائٹ کرتے ہیں، کوئی انہیں دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، وہ جو ہے جن چیزوں سے انہوں نے اوائڈ کرنا ہے وہ ان چیزوں کی طرف بالکل موو نہیں کرتے، چاہے وہ اکیلے میں ہیں کہیں بھی ہیں، ان کا جو ہے ڈائٹیشین ان پر موجود ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اس پر احتیاط کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرح کے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جو چھپ کر ساتھ ساتھ ڈائٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن چھپ کر کچھ کھا بھی لیتے ہیں، یا چھپ کر نہ بھی کھائیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے ڈائٹ پر چلتے چلتے ایک وقت آیا کہ ان کو بھوک لگی اور وہ چیز جس سے انہیں پرہیز کرنا تھی وہ چیز ان کے سامنے آ گئی، تو وہ اپنے نفس کو ایک تسلی دے کے کہ چلو ابھی کھا لیتے ہیں، بھوک لگی ہے، نیکسٹ ٹائم نہیں کھائیں گے، تو وہ خود کو ایک جھوٹی تسلی دے کر کیا کر لیتے ہیں؟ کھا لیتے ہیں، اور ہر دن ایسے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کر لیتے ہیں؟ وہ ان کا وزن کم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ ڈائٹ کرنے والے لوگ کہ انہیں اپنی بھوک کا علاج جو ہے وہ پہلے سے کرنا ہوتا ہے، بھرے پیٹ کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں اور سمجھداری سے اپنی ڈائٹ کو لے کر چلتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں کرتے، وہ بھوک لگنے سے پہلے اس کا انتظام کر لیتے ہیں، کہ انہیں پتہ ہے کہ اس ٹائم ہمیں بھوک لگے گی تو اس کا الٹرنیٹو جس چیز سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے ہمیں وہ لینا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی، تو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو عقل سے کام لینے والے ہوتے ہیں، جو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بالغیب جب کوئی ان کے ساتھ موجود نہیں ہوتا تب بھی وہ اللہ کا ڈر اور خوف ویسے ہی رکھتے ہیں جیسے سب لوگوں کے ہوتے ہوئے وہ رکھتے ہیں۔ اب گناہ سے بچنے کے لیے جو ہے آپ کو نفس کو ایک لالچ دینا ہوگی، نفس کو لالچ دے کر آپ کو روکنا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات ہے کہ نفس کو لالچ دے کر روکنا؟ خود کو اگر کوئی لالچ دے کر آپ روکیں گے تو آپ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ یعنی ایسے سمجھ لیں یہ ایک بڑی بہترین سے ٹپ ہے، جب کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ ہو اور کوئی بھی آپ کے گناہوں کا گواہ نہ بننے والا ہو اور آپ کا نفس کسی گناہ کی طرف آمادہ ہو رہا ہو اور آپ سمجھیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس وقت گناہ سے بچنے کا ایک بہترین اور آسان طریقہ کیا ہے کہ فوراً سے جو ہے اپنی کوئی کسی دعا کو جو ہے وہ مانگ لیں، وہ دعا جو آپ کی پوری نہیں ہو رہی اس وقت مانگ لیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس گناہ سے فوراً سے پرہیز کیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ گناہ چھوڑنا مشکل ہے، لیکن میں نے آپ کے لیے جو ہے اس گناہ کو چھوڑا ہے، اور اپنی فوراً سے دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ لے تو ضرور اللہ تعالیٰ قبول کریں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک لین دین ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے لین دین کرنا چاہیے۔ دنیا میں ہم لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے ہیں نا، لو اور دو، لینے اور دینے کا ہمارا ایک قانون بنا ہوا ہے کہ ایک ہاتھ سے لو اور ایک ہاتھ سے جو ہے وہ دو، اس طرح کا۔ تو اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ بھی جو ہے اپنے چیزوں کو منوانے کے لیے گناہوں کو چھوڑیں، نفس کو بچائیں لالچ دے کر،
تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ویسے بھی دینے پر قادر ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کوئی چیز چھوڑیں گے اور اس گناہ کو چھوڑتے وقت فوراً سے دعا مانگنا، تو وہ ضرور جو ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بہت بڑی مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ مغفرت کیا ہے؟ یعنی جو لوگ اللہ سے غیب میں ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ان کو اجر دیتے ہیں، ان کے لیے کیا تیار ہے انعام کے طور پر؟ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے، اور ہم نے غفور کا معنی کل کے سبق میں بھی پڑھا تھا، صرف معاف کرنا نہیں ہے، ڈھانپ دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ماضی کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، جو غیب میں ڈرتے ہیں جب کوئی ان کے ساتھ موجود نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ غیب میں نہیں ڈرتے، تنہائیوں میں اللہ سے نہیں ڈرتے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ایک وقت آتا ہے کہ ان کے ماضی کے گناہ اور ماضی کے سارے راز بھی کھلنے لگ جاتے ہیں لوگوں کے نزدیک۔ وہ بند کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کے راز جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے کھل رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جو ہماری یوتھ، جو نوجوان نسل، یا اسپیشلی جو لڑکیاں چھپ کر جو گناہ کر رہی ہوتی ہیں، غیر محرم سے بات کرنا فون پر اور اس طرح کی تمام چیزیں، اور وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ذات جو ہے وہ انہیں دیکھ رہی ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے، کیونکہ وہ غیب میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر رہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آہستہ آہستہ جب وہ راہ راست پر نہیں آ رہے ہوتے، اس گناہ سے جو ہے وہ خود کو نہیں بچا رہے ہوتے، تو ایک وقت آتا ہے کہ ان کے ماضی کے سارے راز کھلنے لگتے ہیں۔ پھر گھر میں فیملی ممبرس کو پتہ لگنے لگ جاتا ہے، پھر اس طرح باہر کے لوگوں کو پتہ لگنے لگ جاتا ہے، پھر اسی طرح آہستہ آہستہ پھیلتے پھیلتے وہ بات معاشرے میں پھیل جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے بن دیکھے بھی اللہ کا ڈر نہیں رکھا۔ یہی تو اصل ڈر ہے۔ سامنے تو بہت سارے لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ فلاں کیا کہے گا، کہ ہائے یہ پردہ کرتی ہے اور اس طرح کی کام کرتی ہے، فلاں کیا سمجھے گا کہ ہائے یہ قرآن اس نے پڑھا ہوا ہے، یہ حافظہ ہے اور اس طرح کے گناہ کرتی ہے۔ بن دیکھے ہی اللہ کا اثر ڈر مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، جب آپ اللہ تعالیٰ سے کسی ایک گناہ پر بھی، جب آپ اکیلے میں تھے اور شیطان نے آپ کو اکسایا اور آپ نے پھر بھی اس گناہ کو نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ صرف ایک گناہ چھوڑنے پر بھی بہت زیادہ اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ماضی کے سارے گناہوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ وہ اجرن کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی جب گناہ کو چھوڑتے ہیں غیب میں، تو مغفرت کے علاوہ جو اجر ملتا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ کبیر کا مطلب صرف بڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ بڑھ جانا، یعنی وہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ پھر اگلی آیت دیکھیں، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم اپنی بات جو ہے وہ ظاہر کر کے بات کرو، پوشیدہ کرو، أَوِ اجْهَرُوا، یا ظاہر کر کے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ تو جاننے والے ہیں سینوں کی باتوں کو۔ یعنی ایسی آیات پر انسان اکثر شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میرے وہ راز وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، جو پوشیدہ طور پر، یعنی جو ہماری پوشیدہ جو ہے افعال ہوتے ہیں، پوشیدہ کام ہوتے ہیں، اس پر انسان بڑا ہی کانشیس ہوتا ہے کہ وہ کسی کو معلوم نہ ہو جائے۔ انسان ان چیزوں پہ سب سے زیادہ گلٹ اور شرمندہ فیل کرتا ہے جو اس کے سب سے زیادہ ڈارک سیکرٹس ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ سینے، یہاں اللہ تعالیٰ نے دل نہیں کہا، یہاں پہ سینہ کہا ہے، اور سینے سے مراد سینہ ایک آپ کا فرنٹ کا جو سارا حصہ ہے وہ سینہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کچھ بھی چل رہا ہے، ہر راز، ہر دکھ، ہر ٹراماز، ہر تکلیف جو بھی سینوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ یعنی یہ بالکل بڑی خوبصورت بات ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے مخلوق کو؟ یعنی ہر بار جب جب آپ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جس چیز پر آپ کا دل چاہ رہا تھا کرنے کو، جس مقام پر جس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کا دل کہہ رہا تھا، یا جس انسان کی آپ کو خواہش تھی کہ آپ اس کو پانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم؟ اللہ تعالیٰ کو تو سینوں کی باتوں کو جو ہے وہ معلوم ہے، علم ہے۔ آپ تمام دنیا سے چھپا لیں، اپنے قریبی لوگوں سے چھپا لیں، ہر کسی سے چھپا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا یعلم، کیا وہ نہیں جان سکتا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنی اس چیز کو پیدا کیا اور وہ اس کے بارے میں جانے ہی نہ؟ ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری پرواہ نہیں ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی ہر تمام معاملات میں سے مائنس کر لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، وہ بس ہماری نیکیوں پر جو ہے وہ ہمیں ثواب دینے کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا، یا پھر ہمارے گناہوں پر سزا دینا، یا پھر فوراً سے پکڑ کرنا، بس یہی کانسیپٹ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے۔ باقی جو ہمارے جتنے بھی دنیاوی کام ہیں،
یا ہماری سوچ ہے، ہمارے آئیڈیاز ہیں، ہمارے پلانز ہیں، اس میں سے ہم بالکل اللہ تعالیٰ کو مائنس کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے دنیاوی کام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ سننا، اور اللہ تعالیٰ کا خبیر ہونے کا جو ہے تصور ہم بالکل بھول جاتے ہیں، بالکل مائنس کر دیتے ہیں۔ کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کسی انسان سے پوچھ رہی ہے، کسی چیز سے پہنچ رہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بتانے کا کیا فائدہ، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں بتاتے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ جس بھی فیز سے گزر رہے ہیں، جس بھی ٹراما سے گزر رہے ہیں، آپ یہ ذہن میں یاد کریں کہ آخری بار آپ نے کب اللہ تعالیٰ سے اپنی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈسکس کی تھی، جس میں آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کو اپنے مسئلے بتائے ہوں اور کسی کو نہ بتائے ہوں۔ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں بتا سکتے، وہ تو سنیں گے ہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے، ہم کیوں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں سے مائنس کر دیتے ہیں؟ آپ کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس فطرت پہ بنایا، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی چیز کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس چیز میں کہاں کہاں فلا ہے، کہاں کہاں جو ہے یہ چیز میں کمزوری پائی گئی ہے، اور اس کمزوری کا صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ آپ کا نفس اس گناہ کی طرف جائے گا، لیکن اس نے چاہا کہ آپ خود سے لڑ کر، خود پر کنٹرول کر کے آپ ایک مضبوط انسان بنے، ورنہ آپ کہیں کہ گناہ بھی اللہ کی ہی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو گناہ ہوتا ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ گناہ اور ثواب اور نیکی اور برائی ہر چیز اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا، اس نے چاہا تھا کہ آپ خود سے لڑ کر اس برائی سے بچیں، خود کو بچائیں۔ پھر جب آپ بچائیں گے تو اس کے لیے کیا ہے، مغفرت بھی ہے، بہت بڑا اجر بھی ہے، اور ایک آپ مضبوط انسان بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری نیچر کا معلوم ہے کہ کس کس گناہ کی طرف جو ہے وہ آپ کا دل فوراً سے مائل ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں شیئر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مسئلے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، اپنی مینٹل ہیلتھ، اپنے تمام ایشوز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیچر جو بنائی ہے، اسے ہماری نیچر کا علم ہے، ہمیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے آپ ایک بار اللہ سے مانگ کر دیکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ اجمعین تو اپنے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ جوتے کا تسمہ، ہم کہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم کیا اللہ سے مانگیں، ہم تو بڑی بڑی چیزیں اللہ سے مانگیں گے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ویسے ہی ہو جائیں گی پوری۔ نہیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ترجیح دینا، اللہ تعالیٰ کو سب سے اوپر رکھنا۔ عقل کیا ہے؟ سننا اور عقل رکھنا کیا تھا؟ یعنی اللہ کی بات کو، اللہ کی ذات کو سب سے اوپر رکھنا، باقی تمام چیزوں کو اس کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُوَ اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ لطیف ہیں، باریک بین ہیں اور خبر رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے باریک بین ہیں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے آتی ہے کہ آپ کو اس وقت محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ایک سیکنڈ کے اندر یہ سب چیزیں کیسے ہو گئیں۔ آپ اس وقت جو ہے بالکل آپ کے ہوش و حواس، آپ کے حواس قبول ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ اتنی اچانک کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی اتنی جلدی آتی کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے لطیف ہونے کی خبر اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہم اس کا خبیر ہونا بھول گئے ہیں، کہ وہ خبر بھی رکھتا ہے، وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے۔ جس جس وقت سے آپ گزر رہے ہیں، جس جس فیز سے آپ گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا رونا، تڑپنا، تکلیفیں برداشت کرنا، صبر کرنا، سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یا گناہ کرنا، یا کس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کہہ رہے ہیں، کس طرح سے آپ اسے اگنور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ لیکن ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کو خبیر نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ ہماری نیکیوں پہ ہمیں مارجن دے، گناہوں پہ اگر گناہ کیے تو اللہ تعالیٰ فوراً سے پکڑ کر لے گا، بس اللہ تعالیٰ کا یہی کام ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بنایا ہے، اور وہ خالق اپنی مخلوق جو چیز اس نے بنائی ہے اس کے بارے میں کیسے معلوم نہیں ہو سکتا اسے کہ اس کی کیا نیچر ہے، اور وہ کس وقت جو ہے وہ کمزور فیل کرے گا، کس وقت اس کا نفس اس گناہ کی طرف مائل کرے گا، اسے سب معلوم ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت دور، ایک بس ہم چاہتے ہیں وہ ہماری دعائیں سن لے، جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں فوراً مل جائے، بس ہم یہی چاہتے ہیں۔ اس کو ہر ایک کی سب سے زیادہ خبر ہوتی ہے، کسی کو آپ کی اتنی خبر نہیں ہوگی جتنی اس کو آپ کی خبر ہے۔ وہ آپ کو اور مجھے اندر اور باہر ہر طرح سے جانتا ہے۔ تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کہ وہ آپ کو ہرٹ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تکلیف پہنچائی تھی، اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ آپ بہت زیادہ ہرٹ ہوں گے اس چیز سے، لیکن
اسے یہ بھی معلوم تھا کہ پھر آپ نے اس چیز پر، اس تکلیف پر کیسے صبر کر کے خود پر قابو پانا ہے، کیونکہ یہ سورۃ الملک ہے۔ ہم نے پڑھا سورہ ملک ہمیں کنٹرول کرنا سکھاتی ہے، ہر رات ہم نے اس کو پڑھنا ہے، تو اسی انداز میں اور اسی سوچ سے پڑھنا ہے کہ ہم نے خود کو ایک کنٹرول میں کیسے رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ذلولا، نرم، فامشوا فی مناکبہا، پس تم چلو اس کے راستوں میں۔ اب ذلول کا جو لفظ ہے وہ بیسیکلی ہم اسے اگر لفظی ترجمہ میں لیں تو یہی ہے کہ نرم بنایا زمین کو، لیکن اگر ہم اس کی ان ڈیپتھ میں جائیں تو ذلول کا مطلب ہے کہ ایک ایسی چیز جس کے آپ استعمال کر کر کے آپ اس کے عادی ہو جائیں، یعنی وہ چیز ہمیشہ سے نرم نہیں تھی لیکن آپ پہن پہن کر وہ کمفرٹیبل ہوگی۔ جیسے آپ دیکھیں نا، ایک جوتا جب آپ نیا نیا لیتے ہیں تو وہ ایک دم سے آپ کو پاؤں میں چبھتا بھی ہے، کاٹتا بھی ہے، لیکن استعمال کر کر کے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، اتنی کمفرٹیبل ہو جاتی ہے آپ کے لیے کہ آپ جو ہیں اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ذلولہ کے یہی معنی ہیں، یعنی آپ کی زندگی جو ہمیشہ سے نرم نہیں تھی، ہمیشہ سے بالکل سافٹ نہیں تھی، ہمیشہ سے بالکل کمفرٹیبل نہیں تھی، لیکن اسے گزار گزار کر، مختلف فیسز سے گزر کر آپ جو ہیں اس کے عادی ہو گئے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو آج آپ کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ایسی تو نہیں تھی۔ آج آپ اگر جو ہے وہ ریلیکس ہیں، اگر آپ سکون میں ہیں، تو ہو سکتا ہے پچھلے کئی سالوں میں آپ سکون میں نہ تھے، یا ہو سکتا ہے کہ پچھلے سالوں میں آپ سکون میں تھے اور ابھی آپ سکون میں نہ ہو۔ یہ زندگی کے فیسز ہیں، اور اسے ذلول بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اسی کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نرم بنایا ہے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس کے راستوں پر چلو، چلو پھرو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق سے جو ہے وہ کھاؤ پیو۔ اب دیکھیں کہ وہ جو زندگی ہے وہ کس طرح سے ہے، ہمارے اپنی پسند کے مطابق نہیں ہوتی، کہ جس طرح سے ہم چاہیں ہم اپنی زندگی کو اپنے مطابق ڈھال لیں، ایک یہی چیز ہم نہیں کر سکتے۔ ہم ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں لیکن زندگی کا جو اصل اختیار ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم نے بس چلتے رہنا ہے، ہم نے زندگی کا عادی ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو نرم کر کے ہمارے لیے جو ہے کیا کر دیا، ہمارے کنٹرول میں کر دیا، اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ اب یہ زمین کیا ہے؟ یہ زمین ہی ہماری زندگی ہے۔ یہ زمین ہماری زندگی کا وہ حصہ ہے جس پر آپ کا کنٹرول ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے اعمال، آپ کا انتخاب، آپ کی پرائیورٹیز، جس کا آپ خود سے جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں، آپ خود اسے چوز کرتے ہیں۔ پھر آپ اسے چوز کر کے ہی اپنی زندگی کو آرام دہ بنا سکتے ہیں یا غیر آرام دہ، آپ کو خود یہ فیصلہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد فمشو، مشا کا جو لفظ آیا ہے یعنی چلنے کا معنی میں آتا ہے، لیکن صرف چلنا ہی مراد نہیں ہوتا، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے چلنا، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے ٹریکس پہ آپ نے بس چلتے رہنا ہے، اپنے چلتے رہنے سے آپ نے رکنا نہیں ہے۔ یہ زندگی ہے، یہ چلتی رہے گی، یہاں پہ ہر طرح کے دور آئیں گے، ہر طرح کے لوگ ملیں گے، مختلف ٹرائلز آئیں گی، لیکن آپ نے رکنا نہیں ہے۔ رکنے کا مطلب کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے بیٹھ نہیں جانا کہ بس اب بالکل نا امید ہو گیا، اب تو میں کچھ جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتی، میں تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، یہ رکنا نہیں ہے۔ اور انہی راستوں پہ، جن راستوں پہ آپ نے چلنا پھرنا ہے، رکنا نہیں ہے، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، انہی راستوں پر آپ کا رزق ہے، یہیں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کا کیا لکھ دیا ہے؟ رزق لکھ دیا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یہی بس آپ کی زندگی ہے، یعنی زمین تھی، زندگی تھی، کچھ راستے تھے، کچھ ٹریکس تھے، مسلسل سفر تھا، پھر انہی پر رزق ہے، اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ ایک جگہ پر جا کر جمع ہو جاتے ہیں، ایک جگہ پر جا کر گر جاتے ہیں، بس یہی ایک کیا ہے؟ زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے گا، أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم امن میں آ گئے ہو، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے، من فی السماء، جو کچھ آسمان میں ہے، ان یقصفا، کہ وہ دھسا دے تمہارے ساتھ اس زمین کو۔ اب آپ دیکھیں کہ امن تم کا مطلب یعنی بے خوف ہو جانا، امن میں آ جانا، ریلیکس ہو جانا، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ہلکا لے لینا۔ آج یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت ہلکا لے لیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو ہم بہت زیادہ نیکیاں کر رہے ہیں تو جو ہے اللہ تعالیٰ اب ہمیں کبھی سزا دے ہی نہیں سکتے، یا تم اللہ کو اتنا محبوب سمجھو کہ تمہیں لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ اب تمہاری حفاظت کرے گا، اور جو ہے وہ تمہیں اب کبھی کوئی مصیبت آئے گی ہی نہیں، یا پھر تم یہ سمجھو کہ تم کتنی نافرمانی کر لو وہ کچھ نہیں تمہیں دے گا، کچھ ہونے نہیں دے گا، کوئی سزا نہیں دے گا۔ خود کو اتنا نیک سمجھ لینا کہ ایک آدھ گناہ کر لیا تو کیا ہو گیا، میری اس پہ پکڑ نہیں ہوگی، میں باقی نیکیاں بھی تو کرتی ہوں۔
یہ ہے اللہ کی ذات کو بہت زیادہ ہلکا لے لینا۔ اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پہ آئیں تو چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہ گناہ ہے۔ ہمیں جب جو ہے نا بہت زیادہ عافیت مل جائے یا سکھ اور سکون مل جائے تو کیا ہو جاتا ہے، ہم بیسیکلی ہماری نیچر ایسی ہے کہ ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی وارننگ سے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ڈراوے سے بالکل ریلیکسڈ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جب ہم ریلیکسڈ ہو جاتے ہیں، شیطان جس انسان پر سب سے زیادہ وار کرتا ہے وہ ہے ریلیکسڈ انسان، جو بالکل ریلیکسڈ ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے اتنی جو ہے نمازیں پڑھ لی یا روزے رکھ لیے، پورے سال میں ایک بار روزے رکھ لیے، صرف رمضان میں نمازیں پڑھ لی، اب بس میں کافی ہوں، میرے بس اتنے نیکیاں جو ہیں وہ کافی ہیں۔ اور وہ یہ سمجھ لے کہ اب مجھے کوئی نقصان، کوئی گناہ جو ہے وہ نقصان نہیں دے گا۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے امن میں آ جانا، بے خوف ہو جانا اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم امن میں آ گئے ہو کہ دھسا دیا جائے تمہیں زمین میں، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور وہ حرکت کر رہی ہو، یعنی کوئی چیز کا بہت زیادہ حرکت کرتے رہنا وہ کیا کہلاتا ہے؟ تمور کہلاتا ہے۔ یعنی پھر ایسا ہو کہ یہ زمین جو ہے وہ تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دے گی۔ یعنی وہ لوگ جو بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں اور اتنے زیادہ گناہوں میں انوالوڈ ہوتے ہیں، تو اگر ان کو سزا مل جائے اس چیز پر، تو وہ ایسی سزا ملتی ہے کہ وہ چین سے بیٹھ نہیں پاتے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا امن تم من فی السمائی، کیا تم امن میں آ گئے اس بات سے کہ ان یرسل علیکم حاصبا، کہ تمہارے اوپر بھیج دیا جائے پتھروں کا یا کنکریوں کا عذاب۔ ہا صاد با حسب، یعنی پتھر کنکر بھری جو چیز ہوتی ہے، یا پھر کہا جاتا ہے طوفانی ہوا ہو گیا، یہ سب عذاب جو ہیں یہ بہت ہی سخت عذاب ہیں۔ اور یہ کن لوگوں پر یہ سزائیں آتی ہیں؟ یہ سزا ان گناہوں پر آتی ہیں، ان لوگوں پر آتی ہیں جن گناہوں پر، جن چیزوں پر انسان بہت زیادہ ریلیکسڈ ہوتا ہے، یا جن خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھیے قوم لوط پر کون سا عذاب آیا؟ پتھروں کا، کیونکہ انہوں نے اپنی خواہشات کو کیا کر دیا تھا؟ بے لگام چھوڑ دیا تھا، بے ضابطہ تھا، اس پہ کوئی جو ہے حدود نہیں قائم کی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تم ان قریب جان لوگے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈراوا کیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ڈراوا یہ وہ چیز ہے جو بار بار ہم اسے بھول جاتے ہیں، ہم اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر رات جو ہم نے یہ سورت پڑھنی ہے، ہر رات ہمیں یہ یاد دلوا رہی ہے، کیا کہ تم امن میں آگے ہو کہ آج اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا ہے، آج اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے، تو ہر دن ہی ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بالکل بے خوف نہ ہو جاؤ۔ اللہ کا ڈراوا جو ہے ایسا ڈراوا ہے کہ جسے ہم نے بالکل بھلانا نہیں ہے۔ بہت زیادہ نیکیاں کر بھی لی ہیں تو خود کو بہت زیادہ اسپیشل نہیں سمجھنا ہے کہ اب ہمیں جو ہے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ پھر اسی طرح وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، البتہ تحقیق ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو ہم نے ان کو کیسے جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کیا، کیسے ان کو سزا دی تھی ہم نے۔ وہ لوگ جو سنبھلتے نہیں تھے، وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے۔ ہم پچھلی قوموں کے واقعات سنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ شاید پتھر دل ہوں گے، ان پر اتنے سخت عذاب آئے تھے شاید انہیں فیل بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایسا نہیں تھا، وہ بھی ہماری طرح کے ہی لوگ تھے جو ہم خود کو بہت نازک سمجھتے ہیں، بالکل ایسے ہی تھے وہ بھی۔ ان پر اگر ایسے عذاب آئے، اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے گناہوں کو بہت نارمل لے لیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ بہت زیادہ گنہگار نہیں ہیں، وہ جو ہے وہ بھی ہماری طرح کا ہی ایک کانسیپٹ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اب اتنا بھی سخت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو ہے اس طرح سے عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں پچھلی قوموں پر کیسے ہم نے عذاب بھیجے تھے، کیسی کیسی انہیں جو ہے ہم نے سزائیں دی تھیں۔ تو ان تمام آیات سے جو ہمیں سبق ملے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم ہرگز امن میں نہیں رہ سکتے۔ ہر رات ہم نے خود کو یہ ریمائنڈ کروانا ہے ایز اے ریمائنڈر، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ساری دنیا کو بھی خوش کرنے لگ جائیں، آپ نہیں خوش کر سکتے جب اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ اور بہتر یہی ہے کہ اس جھٹکے سے پہلے ہی سنبھل جائیں، وہ جھٹکا جو اچانک سے آئے اور اس طرح سے آئے کہ زمین میں دھسا دیا جائے، اور اس طرح سے فَإِذَا هِيَ تَمُورُ کہ وہ حرکت کرتی رہے، اس طرح سے آپ کو روئن کر دے کہ آپ چین سے نہ بیٹھ پائیں پھر پوری زندگی۔ تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈراوے کو، اللہ تعالیٰ کی خشیت کو جو ہے وہ دل میں پیدا کر لینا ہمیں بہت سے گناہوں سے بچا لے گا، ہمیں سعیر سے بچا لے گا، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے پھر ہمیں بہت بڑی مغفرت اور اجر کبیر کی ہم انشاءاللہ ضرور مستحق ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔